الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا وقمرا منيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إلى يوم الدين اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما عن غفله الغافلون معزز سامعین کرام و ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوان دوستوں، قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کیا گیا ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي، اور لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو خریدتے ہیں لہو الحدیث، بیکار کی باتیں، فالتو چیزیں، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ اللہ کے راستے سے گمراہ کیا جا سکے، تاکہ اللہ کے راستے سے بھٹکایا جا سکے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے مختلف گوشے ہم لوگ سماعت کر چکے ہیں۔ گزشتہ جمعے اور اس سے پہلے جمعے اللہ کا یہ حکم تھا جو کچھ آپ کے پاس آئے، قرآن کی آیتیں، اللہ کا حکم، وہ کھول کھول کر بیان کیجیے۔ پھر ایک جگہ فرمایا گیا کہ آپ کے جو بھی قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کو ڈرائیے، خصوصاً اور عام لوگوں کو عموماً۔ آج کے اس جمعے میں جب دین حنیف کی دعوت اور تبلیغ کا کام میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کے سامنے رکھا تو کن کن دشواریوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑا اور کون کون سے پروپیگنڈے کیے گئے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے اور مشورے کرتے رہے تاکہ آپ کو ڈھیلا کر دیا جائے، تاکہ آپ کو بالکل ایسا کر دیا جائے کہ آپ کی پست ہمتی کر دی جائے۔ مگر اس کے باوجود میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت
کہیں اور سے ہوئی اور نگرانی کہیں اور سے ہو رہی تھی۔ جب قریش کے لوگ، بنی ہاشم کے لوگ، بنی عدی اور بنی فہر جب یہ دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی بات سننے والے نہیں ہیں، ماننے والے نہیں ہیں، جو اللہ کا حکم انہیں دیا جا رہا ہے وہ کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں، ان کے معبودان باطل کے بارے میں بھی کھول کھول کر بیان کیا جا رہا ہے، تو ان لوگوں کے لیے بڑا ناگوار گزرا۔ گویا کہ بجلی کا ایک کڑکا ان کے سروں پر پڑا، اس شہر مکہ پر پڑا، ان عربوں پر پڑا، اور جتنے بھی یہ جاننے پہچاننے والے تھے ان سب پر پڑا۔ مشکل اور تکلیف کی بات یہ تھی، یہ لوگ بھی حق کو جانتے اور پہچانتے تھے۔ حق بات تو یہ ہے، جتنے بھی پڑھے لکھے تھے، جتنے بھی ظالم تھے، جتنے بھی دشمنان اسلام تھے، جس میں ابو لہب ہو، ابو لہب یا ابو جہل، امیہ بن خلف، ولید بن مغیرہ، یہ جتنے بھی تھے پڑھے لکھے لوگ تھے، ان سب کو معلوم تھا کہ حق بات کیا ہے۔ مگر اگر حق بات کو مان لیا جائے تو ان کی پوری سرداریاں ختم ہونے والی تھی۔ انانیت کا مسئلہ تھا۔ اب یہ لوگ خود ان کی جان کے مالک نہیں بن سکتے تھے، خود یہ لوگ ان کی جان کے مالک نہیں بن سکتے۔ اسلام کا معنی، مسلمان کا معنی یہی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، اس اللہ کے سپرد کر دے جو اس ساری کائنات کا خالق ہے، جو اس ساری کائنات کا مالک ہے، اور یہ ساری کائنات کو رزق دینے والا یہی ہے، کہ ان کا عقیدہ ہو اور اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دے۔ اور ساتھ ساتھ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی اقرار کرے، اس کو کہتے ہیں مسلمان، اس کو کہتے ہیں ایمان والا، اس کو کہتے ہیں اسلام والا۔ آپ چاہے جتنے کتنے بڑے موحد کیوں نہ ہو، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے رٹتے رہو، اس کے باوجود میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اقرار نہ کرو تو تم مسلمان نہیں بن سکتے ہو، ایمان والے نہیں بن سکتے ہو، اسلام والے نہیں بن سکتے ہو۔ شرط ضروری ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت پر ایمان ہو اور عقیدہ ہو، تب تک مسلمان نہیں بن سکتے۔ اب یہ لوگ دیکھ لیے کہ اب ہماری سرداریاں ختم ہو جائیں گی، ہماری امارت ختم ہو جائے گی، ہمارا روب دبدبہ ختم ہو جائے گا، ہم کسی چیز کے مالک نہیں رہ سکتے۔ اب انانیت کا مسئلہ آ گیا، حق بات ماننے سے، قبول کرنے سے شیطان انکار کرتا رہا، اسی طریقے سے شیطان بھی ان کے سر چڑھ کر بولتا رہا کہ ان کی بات مت مانو، ان کی بات مت مانو، تمہارا الگ ایمان ہے، تمہارا مذہب الگ ہے، اور یہ جو دین حنیف ہے یہ الگ ہے۔ بیچارے مجبور تھے، پڑھے لکھے تھے، سب کچھ سمجھ میں آ رہا، اس کے باوجود حق بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حق اور باطل کے درمیان میں جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو حق کی انشاءاللہ قیامت تک کے لیے جیت ہوتی ہے۔ یہ اور الگ بات ہے کہ بعض دفعہ بعض اوقات میں دشواریاں ہوتی ہیں، تکالیف آتی ہیں، مگر اللہ والے اس کو خندہ پیشانی سے اس کو برداشت کرتے ہیں، کھلی دل سے اس کو برداشت کرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوان دوستو، تمام لوگوں کو یہ بات معلوم تھی حق کیا ہے اور ناحق کیا ہے، انصاف کیا ہے اور ظلم کیا ہے۔ اب اس کے بعد یہ لوگ پروپیگنڈا کرنا شروع کیے، 3-4 محاذ آرائیاں انہوں نے شروع کی۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دیتے، اس دین حنیف کی دعوت دیتے، تو لوگ عکاظ کے میدان میں بھی جاتے، ذوالمجانہ کے میدان میں بھی جاتے، جو آج مینا کہلایا جاتا ہے، مینا اور مزدلفہ،
پہلے یہاں پہ عرب حضرات کے بڑے بڑے بازار لگتے تھے، بڑے بڑے بازار لگتی تھی، انٹرنیشنل منڈیاں یہاں پہ لگتی تھیں پہلے بھی، مینا کے اندر، مزدلفہ کے اندر۔ یہ لوگ وہاں پہ جاتے، ابو لہب جاتا، ابو جہل جاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں بکواس کرتے پھرتے یہ لوگ۔ پھر اس کے بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ دین حنیف ظاہر ہو چکا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ سب کو یہ بات معلوم ہوئی، ملک روم والوں کو بھی معلوم ہوئی، ملک فارس والوں کو بھی یہ بات معلوم ہوئی، ملک یمن، مصر، غرض دنیا کے کونے کونے تک یہ دعوت اور تبلیغ کا کام شروع ہو چکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی اور جو تبلیغ کا جو مشن تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تڑپ تھی، ایک اللہ کی طرف ساری انسانیت آ جائے، گمراہی سے بچ جائے، ضلالت سے بچ جائے، اور اندھیرے گڑھے میں گرنے سے بچ جائے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تڑپ تھی، ساری انسانیت کے سامنے اب ایک کے بعد یہ پھیلنا شروع ہوئی۔ اب یہ لوگ شروع کیے کہ محاذ آرائی، حجاج کو روکنے کی کوشش کیے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام، ایمان، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مختلف قوموں کی طرف، مختلف ملکوں کی طرف یہ پھیلتی رہی اور پھیلتی رہی، اور انشاءاللہ قیامت تک کے لیے پھیلتی ہی رہیں گی۔ ایک محاذ آرائی۔ اب دوسری محاذ آرائی، جو میں نے قرآن شریف کی ایک آیت کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کیا، اب وہ اس کے متعلق بھی سماعت فرمائی ہے۔ دوسری محاذ آرائی، ایک ظالم تھا، نضر بن حارث، اس کا نام کیا ہے؟ نضر بن حارث۔ یہ بھی پڑھا لکھا تھا، پڑھا لکھا جاہل کہہ سکتے ہیں، پڑھا لکھا جاہل تھا۔ اب وہ سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر خانہ کعبہ میں بیٹھ کر لوگوں کو سناتے ہیں، سمجھاتے ہیں، آخرت کے بارے میں بتلاتے ہیں، جنت کے بارے میں بتلا رہے ہیں، جہنم کے بارے میں بتلا رہے ہیں، حقوق کے بارے میں بتلا رہے ہیں، انسانی حقوق ہے، خواتین کے حقوق ہے، بچوں کے حقوق ہے، ماں باپ کے حقوق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھے کام کر رہے ہیں، دعوت اور تبلیغ کا کام چل رہا ہے۔ اب اس کے پیٹ میں مروڑ شروع ہوئی۔ اب بات ایسی نہیں ہوتی، اب روکنا ہے، اب اس کو روکنا ہے، حق بات کو دبانا ہے۔ اس کے لیے کیا کیا جائے؟ نضر بن حارث حرا کا سفر کرتا ہے، اور ایران کی طرف یہ بھی سفر کرتا ہے، اور وہاں جانے کے بعد ایران میں تو معلوم ہی ہے، پہلے وہاں پہ پہلوان رہا کرتے تھے، اسفندیار، اور اسی طریقے سے رستم، یہ بڑے بڑے پہلوان تھے۔ ان لوگوں کے واقعات کو یہ لکھ کر کتابی شکل میں یا قصے کہانیاں سنا کر پورا اپنی تھیلی میں ڈال کر وہاں سے لے کے آیا۔ پرانے کہانیاں، قصے، آج کل آپ اس کو ناول بھی کہہ سکتے ہیں، آج کل دوسری شکل بھی کہہ سکتے ہیں، جو کچھ ہے، انسان جو خیالی پلاؤ کے اندر رہے، خیالی باتوں کے اندر رہے، تو اس طریقے سے اسفندیار اور رستم کے قصے ملک حیرہ اور ملک ایران سے لانا شروع کیا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں جب دین کی باتیں لوگوں کو بتلاتے اور سناتے، ایک اللہ کی طرف بلاتے، اور جب آپ کی مجلس ختم ہو جاتی تو اس کے بعد یہ وہی ظالم نضر بن حارث وہاں پہ آ کے بیٹھتا، خانہ کعبہ میں آ کے بیٹھتا، اور لوگوں کو جمع کرتا، جتنے بھی جاہل تھے، پڑھے لکھے جاہل تھے، پورے کے پورے اس کے سامنے جا کے بیٹھتے، جتنے اس کے چیلے تھے، چمچے تھے، جا کے بیٹھتے۔ بیٹھنے کے بعد وہ کہتا کہ چلو بھائی، قرآن کے بدلے میں تم کو ایسے ایسے واقعات سناتا ہوں، قصے سناتا ہوں، کہانیاں سناتا ہوں، رستم کے، پہلوانوں کے، ان کے کہانیاں، قصے سناتا تھا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے ایسے ہے، مَن یشتری، جو خریدتے ہیں، لہو الحدیث، بیکار کی باتیں، فضول باتیں،
ناولوں کی کتابیں آج بھی خریدتے ہیں، ناولوں کی کتابیں آج بھی خریدتے ہیں، قصے کہانیاں آج بھی خریدی جاتی ہیں۔ اسی طرف اشارہ کیا گیا، جو نضر بن حارث تھا، جو ظالم تھا، جو دشمنان اسلام تھا، جو دین کو کمزور کرنے کے لیے میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو کمزور کرنے کے لیے یہ لوگ کس طریقے سے پروپیگنڈا کرتے ہیں، کس طریقے سے ان کی مشنریاں کام کرتی ہیں، آپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہے، آپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہے آج کیا کیا پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کیوں خریدتے ہیں لوگ؟ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ اللہ کے راستے سے بھٹکا دیا جائے، گمراہ کر دیا جائے۔ معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوان دوستو، ہمارے لیے لمحے فکریہ ہے، یہاں پہ 2-3 منٹ کے لیے ہم لوگ توقف کرتے ہیں، رکتے ہیں، مسلم معاشرے کے اوپر نظر ڈالتے ہیں، سوسائٹی پر ہمارے نظر ڈالتے ہیں، ہمارے گھرانوں پر نظر ڈالتے ہیں، اپنے گریبانوں میں میں اور آپ اور ساری امتہ جھانکے دیکھیں آج کیا ہو رہا ہے۔ اب وہ من الناس من یشتری لہو الحدیث میں کیا کیا چیزیں ہیں، علماء کرام نے ایک لمبی فہرست گنوائی ہے۔ کیا ہے؟ ایک لمبی فہرست گنوائی ہے۔ اب اس وقت میں تو ظالم اس کے پاس کتابیں ہوتی تھی، ناول ہوتے تھے، قصے کہانیاں ہوتے تھے، مگر زمانہ بدلتے گیا، اپ ڈیٹ ہوتا رہا، اپ گریڈ ہوتا رہا۔ اب پھر اب اس کے بعد اب کیا ہوا؟ دجال، 3G 4G، سننے میں آیا کہ 5G بھی آ گیا ہے۔ یہ دجالی فتنے ہیں، یہ دجالی فتنے ہیں۔ کیوں؟ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ اللہ کی راہ سے گمراہ کر دے، بھٹکا دے۔ اب اس میں کیا ہو رہا ہے؟ اب دیکھتے جائیے، چھوٹا بچہ ہے، 10 سال کا بچہ ہے، 8 سال کا بچہ ہے، باپ کے پاس فون نہیں رہے گا، بیٹے کے پاس بڑا فون، باپ ماں کے پاس فون نہیں رہے گا، بیٹی کے پاس بڑا فون رہے گا، اور پھر نہ نمازوں کی پابندی، نہ قرآن کی تلاوت، نہ بڑوں کے آداب، نہ چھوٹوں کے جو بھی ہے آداب، کچھ بھی نہیں ہے، بس لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ یہ تمام کی تمام چیزیں اسی میں داخل ہے، ٹی وی بھی اسی میں شامل ہے، VCR ویڈیو بھی اسی میں شامل ہے، اسی میں شامل ہے، اور یہاں تک کہ دیکھنے میں یہ آ رہا، آپ حضرات کو اچھی طریقے سے معلوم ہے، ساری دنیا کو معلوم ہے، جیسے ہی کرکٹ کے میچز چلتے ہیں، ہمارے وہی نوجوان ہیں، ہماری وہی خواتین ہیں، ہماری وہی عورتیں ہیں، مائیں بہنیں ہیں، جو سیریلیں دیکھنے کے اندر مشغول ہو جاتی ہیں، نہ اذان کا وقت پتہ، نہ نماز کا وقت کا پتہ۔ اور ماشاءاللہ بچے نوجوان تو ایسے دیوانے، گھروں سے کئی مرتبہ شکایتیں بھی آتی ہے کہ بھائی بچہ کھانا بھی نہیں کھا رہا۔ بہت اچھی بات ہے، اتنا پاگل ہوئے جا رہا ہے، اتنا مجنون ہوئے جا رہا ہے، کوئی اور کرکٹ کہیں کھیل رہا ہے، اتنا پاگل اور مجنون ہو رہا ہے، اس کو کھانے کی بھی تمیز نہیں اور فرصت نہیں ہے اس کو۔ نماز ضائع ہو رہی ہے، نماز کو غارت کیا جا رہا ہے، ماں باپ کے حکام کو غارت کیے جا رہے ہیں، سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آخر اس کی ذمہ دار کون ہے؟ آخر کب تک یہ ہوتا رہے گا؟ اس امت کے اندر، اس معاشرے کے اندر، اس مسلم معاشرے کے اندر کب تک ایسا ہوتا رہے گا؟ تو یہ تمام کے تمام علماء کرام نے اس کو بھی اسی فہرست کے اندر شمار کیے ہیں، تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم احتیاط بریں۔ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یہ جتنی بھی گمراہی کے اسباب ہیں، آپ ان سے برابر فائدہ اٹھائیے، اسی حد تک جتنا کہ اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے، نہ کہ خود بھی گمراہ ہو اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے۔ اب جیسا کہ مثال کے طور پر بچہ 10 کلاس پاس ہو گیا، اب چاچا کی طرف سے، پھوپھو کی طرف سے، دادا کی طرف سے، نانا کی طرف سے گفٹ میں کیا مل رہا ہے؟ وہی دجال، 4G 5G 3G، یہی مل رہا۔ کہ وہ قوم تھی جس کو پڑھنا ان کا مقدر تھا، ان کا نصیب تھا، ریسرچ کرنا ان کا مقدر اور نصیب تھا، ہمارے ان نونہالوں کا اور ہمارے ان بچوں کا اور نوجوانوں کا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آج ہمارے جتنے نوجوان ہیں ریسرچ کے اندر نہیں پڑے ہوئے ہیں، ہمارے نوجوان جو ہے، جو یہ امت کے اندر نونہال کا بڑا کردار ہوتا ہے، نوجوانوں کا بڑا کردار ہوتا ہے، سونے سے فرصت نہیں ہے،
ریسرچ کہاں سے کریں گے؟ کتابیں کہاں سے پڑھیں گے؟ دوسری اقوام کو آپ دیکھیے، میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں، میں دوسری اقوام کا آپ مطالعہ کریے، دوسری قوموں کا 365 دن کے اندر کم سے کم یہ قوم ایسی بھی اس دنیا کے اندر ہے جو 300 کتابیں ان کے آدمی پڑھ دیتے ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، کتنے ہمارے اسکالرس ہیں، کتنے ہمارے سائنٹسٹ ہیں، کتنے ہمارے ریسرچ کرنے والے ہیں، آخر کہاں ہیں ہمارے نوجوان؟ کہاں ہیں ہماری نوجوان لڑکیاں؟ کہاں ہیں؟ جب باہر گھر سے نکلتی ہے تو ہاتھ سے فون بھی نہیں سنبھلتا ہے، کم عمری ہے، دبلی پتلی ہے، فون اتنے بڑے بڑے ان سے سنبھلتا بھی نہیں ہے۔ آج ہم اس کے اندر مشغول ہیں، اس دجالی فتنے کے اندر ہم آج مشغول اور مصروف ہیں۔ بچہ جب ہمارا پڑھتا ہے، بچہ جب ہمارا بڑا ہوتا ہے، بڑی ہوتی ہے، تو آپ ان کو قرآن لا کے دیجئے، آپ ان کو پڑھنے کی کتابیں لا کے گفٹ کیجئے، ہدیے کے طور پر دیجئے، تحفے کے طور پر دیجئے، تاکہ ہمارے بچے اچھے اسکالرز بن سکے، ہمارے بچے اچھے ڈاکٹرز بن سکے، ہمارے بچے اچھے انجینئرز بن سکے، ہمارے بچے اچھے فلاسفر بن سکے، نہ کہ یہ معصوم بچوں کو، معصوم ذہنوں کو ہم پراگندہ کرنے والے نہ بنیں۔ ہمارے بچوں کو جو معصوم ہوتے ہیں، چھوٹے بچے، 8 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ، 12 سال کا بچہ، جن کے اندر کوئی تمیز نہیں ہوتی ہے، ایسے بچوں کو اچھی اچھی کتابیں لا کے دیجئے۔ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابیں لا کے دیجئے، امہات المومنین کی کتابیں ہماری ماں اور بیٹیوں کو اور بہنوں کو لا کے دیجئے، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے، ہمیں معلوم ہو سکے میرے آقا کی بیویوں کی کیا سیرت تھی، میرے آقا کی بیٹیوں کی سیرت کیا تھی، میرے آقا کے صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھی۔ تو اس لیے پرزور یہ اپیل کی جاتی ہے، جو بچے ہمارے پڑھنے والے ہیں، نوجوان ہیں، وہ اس طرف آئیں۔ جو قرآن شریف کی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، لوگوں میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو خریداری کرتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، بیکار کی باتیں، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اس کے اندر تمام موسیقی کے آلات ہیں، اس کے اندر تمام موسیقی کے آلات ہیں، گانے بجانے کے آلات لے لیں آپ، جو کچھ بھی ہے اس کے اندر پورے کے پورے علماء اس کے اندر گناتے ہیں۔ تو اس لیے ہم تمام کو چاہیے ہمارے نونہالوں کا خیال رکھیں اور ہمارے نوجوانوں کا بھی خیال رکھیں، جو یہ گمراہی آ رہی ہے، جو فتنہ ہو رہا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آج مسخ کیا جا رہا ہے، آج مٹایا جا رہا ہے، اس کی فکر اور اس کی کوشش نہیں کی جا رہی ہے۔ یہ دوسری اور تیسری ان لوگوں کی محاذ آ رہی تھی، کن لوگوں کی؟ کافروں کی۔ ایک بڑی سازش ہے، ایک سازش کے تحت گمراہ کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو۔ آج سے 1400 سال پہلے یہ کام ہوا تھا، ابو لہب اور ابو جہل کے زمانے میں یہ کام ہوا کرتے تھے، آج بھی وہی کام پھر دہرائی جا رہی، تاریخ دہرائی جا رہی تھی۔ اس وقت الگ ماحول تھا، اب الگ ماحول ہے، اس وقت ماحول الگ تھا، اب ماحول الگ ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد کچھ بھی نہیں، بات بن نہیں پڑی، پھر اس کے بعد ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف، وائل بن سہمی اور بڑے بڑے جتنے بھی ان کے بڑے بڑے سردار تھے وہ سب آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، آ کر کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے پروپیگنڈا کر کے بہت دیکھ لیا، آپ کی آواز کو دبانے کے لیے، کچلنے کے لیے بہت کوششیں ہم کر لیے، ناکام رہے، بہت کچھ کر لیے، ناکام رہے، حجاج کے سامنے ہم نے بیان کیا، اس میں ناکام رہے، آپ کے چچا ابو طالب کے پاس گئے، پھر بھی ناکام رہے، بہت ساری چیزیں ہم نے کر کے دیکھ لیے۔ اور یہ جو رستم کے قصے، کہانیاں، ناول یہ لوگ لا کے سناتے رہے۔ اچھا، یہ بھی ایک اس میں لکھا گیا ہے سیر کی کتاب کے اندر، نضر بن حارث جب یہ قصے کہانیاں لے کے آیا، اس کے بعد لونڈیوں کو رکھا تھا، لونڈیوں کو، باندیوں کو۔ اگر کوئی آدمی مسلمان مائل ہوتا میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی طرف ایمان لاتا، تو اس پر ایک لونڈی مسلط کر دی جاتی، اب وہ لونڈی اس کو کھانا کھلاتی، اس کو پانی پلاتی اور قصے کہانیاں سناتی، اس کو اپنی طرف راغب کرتی۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ سب ناکام ہو گئے، پورے پروپیگنڈے، ہتھ کنڈے جتنا استعمال کرنا تھا سب ختم ہو گیا۔ اب پھر اس کے بعد مجبور ہو گئے، مجبور ہونے کے بعد پھر آئے،
آ کے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ایک بات میں فیصلہ کر لیں گے، کچھ چیز آپ دو، کچھ چیز ہم دیتے ہیں، کچھ چیز آپ لو، کچھ چیز ہم لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، پورے پروپیگنڈے ختم ہو گئے، آپ کی آواز آگے بڑھتی ہی جا رہی ہے، تو اس لیے کیا کرتے ہیں، 1 سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کرتے ہیں، اور 1 سال آپ کیا کریے، نعوذ باللہ من ذالک، ہمارے خداؤں کی آپ تعریف کریے، کم سے کم عبادت نہیں تو تعریف تو کریے، کچھ لے دے کے اب بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب کہہ دیجئے، ان کافروں سے کہہ دیجئے جو یہ نہیں ماننے والے ہیں، ان سے کہہ دیجئے لا اعبد ما تعبدون۔ یہاں پہ سب سے پہلے لا آیا ہے، لا حرف عربی کے اندر یہ نفی کے لیے آتا ہے، اور یہ بالکل تاکید کے لیے، لا اعبد ما تعبدون، میں ہرگز ہرگز عبادت نہیں کر سکتا جن خداؤں کی تم پرستش کرتے ہو، جن خداؤں کو تم پوجتے ہو، ہرگز ہرگز میں عبادت نہیں کر سکتا ہے۔ عبادت تو دور کی عبادت، تعریف بھی نہیں کر سکتے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا گیا اور میں جس خدا کو میں مانتا ہوں تم لوگ اس کی عبادت نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ پورے سورہ اس کے بعد نازل کی گئی۔ معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوان دوستو، دشمنان اسلام کے پہلے بھی سازشیں تھیں، آج بھی یہ سازشیں ہو رہی ہیں، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں، اپنے سینے سے لگائیں، تو انشاءاللہ المستعان آج بھی ہم لوگ کامیاب اور کامران ہو سکتے ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ سے جتنے یہاں پہ بڑے حضرات اور نوجوان بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے، جتنے بھی پریشان حال ہیں اللہ ان کے پریشانیوں کو دور فرما دے، جتنے مقروض ہیں اللہ ان کے قرضوں کو دور فرما دے، اور جتنے بھی بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ نے عقل حلال نصیب فرمائے، اور جتنے بھی تاجر حضرات یہاں پہ بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تجارتوں کے اندر برکت، خوب برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔